بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس سے پہلے والا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از نیچرل لا, کا امپورٹینس آف نیچرل لا اینڈ کریکٹرسٹکس. 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں, اور جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیچرل لا ڈسٹنگوشڈ فرام ادر لاز, یعنی جو نیچرل لا ہے اور جو باقی جتنے بھی لاز ہیں. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ جتنے بھی باقی لا ہیں ادر دین نیچرل لا, وہ سارے کے سارے ہیومن میڈ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, جبکہ نیچرل لا جو ہے لا آف نیچر ہے, اس کا انسان نے بنایا نہیں ہے, یہ باقی لا سے سپیریئر ہے. اٹ از ڈسٹنگوشڈ, مختلف ہے, distinguished from all the other laws. So کس طریقے سے اس کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ تو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور یہ کرٹیسزم جو اس پہ ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. یہ جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جسٹ اے منٹ, سپورٹرز آف نیچرل لا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دی سپورٹرز آف نیچرل لا تھیوری آرگو دیٹ دی supporters of natural law theory argue that the notions of justice, right or reason have been drawn from the nature of man and the law of nature, and therefore this aspect cannot be completely eliminated from the preview of law. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ اس کا کہ آرگومنٹ کرتے ہیں, ایک ریزن اپنا دیتے ہیں کہ جسٹس, رائٹ اور ریزن ہیو بین ڈران فرام دی نیچر. اس میں جو جسٹس ہے یا جو انصاف ہے, یہ جو رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو اس کی ہم ریزن دیتے ہیں, دے ہیو بین ڈران فرام دی نیچر آف مین, وہ ایک انسان کی فطرت سے اخذ کیے جاتے ہیں. اینڈ دی لا آف نیچر قانون فطرت, اینڈ دیئر فور دی اسپیکٹ کین ناٹ بی کمپلیٹلی ایلیمنیٹڈ فرام دی پریویو آف لا. اس لیے یہ اسپیکٹ جو ہے اس کو لا سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اٹ کین ناٹ بی ایلیمنیٹڈ فرام دی preview of law. Natural law also differs from other forms of law such as the canon law, common law, constitutional law, international law, etc. in the following aspects. یہ جو 3-4 قوانین کا میں نے نام لیا, کینن لا ہے, کانسٹیٹیوشنل لا ہے, انٹرنیشنل لا وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی ہیں پازیٹیو لا ہے, ان سے کس طریقے سے مختلف ہے. نمبر 1 از دی نیچر, لا آف نیچر اس کو ہم کہتے ہیں نا. نیچر لا از انٹرنل اینڈ انالٹریبل کہتے ہیں جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, بٹ دی ادر فارمز آف لا آر سبجیکٹ ٹو پیریڈیکل چینجز اینڈ آلٹریشنس. کہ باقی جتنے بھی قوانین ہیں وہ ان کے ٹائم کے حساب سے, ٹائم ٹو ٹائم, پیریڈیکلس چینجز, ٹائم کے حساب سے ان کو چینج کیا جاتا ہے, ان کو آلٹر کیا جاتا ہے, ان کو امینڈ کیا جا سکتا ہے, کو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن لا آف نیچر جو ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, دیٹ ریمینس سیم. دین کریشن کریٹ کیسے کیا جاتا ہے لا. مین ڈز ناٹ میک نیچرل لا, یہ لا آف نیچر ہے, یہ فطرت کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ اصول فطرت ہے, اس کو انسان چینج نہیں کرتا. اٹ از اونلی ڈسکورڈ بائی ہیم, یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, انسان نے صرف اس کو ڈسکور کیا. ڈسکوری کیا ہوتی ہے, ایک چیز ایک جگہ پہ موجود ہے, اس کو تلاش کیا جاتا ہے, ڈسکور کیا جاتا ہے. ڈسکوریز میں آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی ملتی ہیں. ویئر ایز ادر لاز آر کریٹڈ, ایوالوڈ, موڈیفائڈ اینڈ آلٹرڈ بائی دی مین. کہ باقی جتنے بھی قوانین ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں,
ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کو آلٹر کیا جا سکتا ہے. نیچر لا آف نیچر ہے. دوسرا کریشن، میں نے اس کو صرف انسان نے ڈسکور کیا ہے، اس کو بنایا نہیں ہے. اینڈ دین انفورس کرنا. Natural law is not enforced by any external agency, but every other form of law is enforced by state, sovereign or ruler, and there is always a coercive force behind it. یہ باقی جتنے بھی قوانین ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی انفورس کر رہی ہوتی ہے، امپلیمنٹ کروا رہی ہوتی ہے، اتھارٹی کے تحت اس کو امپلیمنٹ کروا رہی ہوتی ہے. whereas جو لا آف نیچر ہے اس کو کوئی دوسری طاقت جو ہے وہ انفورس نہیں کرتی، اس کے پیچھے کوئی کوئرشن نہیں ہوتی، کوئی سختی نہیں ہوتی. دین promulgated. Natural law is not promulgated by legislation. It is an outcome of preaching of philosophers, prophets, saints, etc. And thus, in a sense, it is higher form of law, which all forms of man-made laws should pay due obedience. Promulgation کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی قانون بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے، لیجسلیشن جس میں آتی ہے. لیجسلیشن میں کیا طریقہ ہے پاکستان میں یا باقی جگہ پہ کہ ایک قانون کا مسودہ ہے جس کو ہم بل کہتے ہیں. جب وہ فائنل سٹیج کے بعد، جیسے ہمارے پاس ہے کہ نیشنل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ ہے، وہ بل نیشنل اسمبلی میں پروڈیوس ہوتا ہے، یہاں سے اپروو ہوتا ہے تو سینٹ میں چلا جاتا ہے، سینٹ اوکے کرتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے فائنل اپروول کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. جو لا یونائٹڈ کنگڈم میں ہے وہ بھی اسی طریقہ سے ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈ سے ہو کے کراؤن کے پاس چلا جاتا ہے. کراؤن کس کو کہتے ہیں؟ ان کا جو تاج مینس کنگ اور کوئین، وہ ان کے پاس وہی اتھارٹی ہوتی ہے پروملگیشن کے لیے جو ہمارے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہوتی ہے. تو وہ پروملگیشن کے بعد فائنل اپروول، پروملگیشن مینس فائنل اپروول، اس میں وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، فارمیلٹی ہے بٹ اس کے بغیر لا بن نہیں سکتا. تو جب فائنل اپروول ہو جاتی ہے دین دیٹ بل بیکمز لا. فائنل پروملگیشن. جتنے بھی قوانین ہیں ادر دین لا آف نیچرل لا، اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے اور پریزیڈنٹ کے پاس یا یو کے میں کوئین کے پاس، کنگ کے پاس وہ پروملگیشن کے لیے جاتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر وہ دیٹ ریمینس بل اینڈ ناٹ دی لا. whereas لا آف نیچر اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی پروملگیشن. اس میں کسی قسم کی پروملگیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. دین از فارمل کوڈ. یہ جو 4-5 چیزیں ہیں نیچرل لا کے اسپیکٹس میں آ جاتی ہیں. فارمل کوڈ کیا ہے جی؟ ان لائک ادر فارمز آف لا، نیچرل لا ہیز نو فارمل ریٹن کوڈ، جو ابھی ہم بات کر چکے ہیں. آلسو دیر از نیدر precise penalty for the violation nor any specific record for abiding by its rules. جتنے بھی قوانین ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ فارمل کوڈ ان کا ہوتا ہے، دے آر ان ریٹن فارم. وہ کمیٹی میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، سینٹ میں جاتے ہیں، یا یو کے کا ہاؤس آف کامن ہماری نیشنل اسمبلی کے پیرل کام کر رہا ہوتا ہے، ہاؤس آف لارڈز ہے جو ہمارے سینٹ کے برابر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ریٹن فارم میں جاتے ہیں. ایک ہاؤس سے اپروو ہوتے ہیں، دوسرے میں ہوتے ہیں فائنل سگنیچرز ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. ویئر ایز نیچرل لا میں کسی قسم کی اس طرح کی کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی. یہ تھیں اس کے جو نیچرل لا از ڈسٹنگوشڈ فرام ادر لاس. نیچرل لا باقی قوانین سے
کس طرح ڈسٹنگوش ہے. یہ اس کے مین 5 پوائنٹس تھے, 6 پوائنٹس ہیں. اٹرنل جو ہم نے آخری دین 5 پوائنٹس ہو گئے فارمل کوڈ تک. نیکسٹ از اٹرنل لاسٹنگ ویلیو. اٹرنل لاسٹنگ ویلیو یہ ابدی قسم کا قانون ہے. یہ ٹائم کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا. جو اس کے سپورٹ میں پوائنٹس آ رہے ہیں, نیچرل لا از ڈسٹنگوش فرام دی ادر لا, کہ یہ تو ہمیشہ رہنے والا قانون ہے. اٹ ہیز بین generally accepted that any man-made law which runs contrary to natural law may succeed for the time being, but it is likely to fail soon or later. کہ یہ ہمیشہ رہنے والا قانون ہے, ایک ابدی قانون ہے, اٹرنل لا. باقی جتنے بھی قوانین ہیں مین میڈ لاز, وہ سارے کے سارے اگر چینج بھی ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہٹ کے ان میں اگر کسی قسم کی کوئی چینج لائی جاتی ہے تو وہ جلدی یا بدیر واپس آ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے. دے آر لائکلی ٹو فیل سونر اور لیٹر. وہ یقیناً کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں. ابھی جو نیکسٹ اس میں پوائنٹ آ رہا ہے, ابھی تک جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں یا یہ باقی قوانین سے مختلف کیا ہے, وہ تھوڑا سا درمیان میں یہ بھی بتایا تھا کہ باقی قوانین سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, یا باقی قوانین مین میڈ ہیں, یہ الگ ہے. ابھی اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے, یا کرٹیسزم سے پہلے بھی تھوڑا سا یہ ہلکا سا ڈکلائن کی طرف چلا گیا ہے. ڈکلائن ہم کہتے ہیں کہ چیز اوپر کی طرف جا رہی ہے, پھر وہ نیچے کی طرف آتی ہے, اوپر جاتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے. ڈکلائن ہے, اس میں پستی کی طرف آ رہی ہے. ڈکلائنس میں پھر یہ کچھ لوگوں کی آراء ہیں جو پرانے یورسٹ ہیں یا لا پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے. ابھی تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جن لوگوں نے لا آف نیچر کو سپورٹ کیا, میجورٹی وہ پرانے ٹائم کے لوگ تھے, جنہوں نے پہلے والے ٹائم پہ اس کو کیا. بی سی میں 300 بی سی میں 400 بی سی میں 5 بی سی میں وہ موسٹلی اس کے سپورٹر تھے. ابھی جو 19 سینچری کی بات آ رہی ہے تو 19 سینچری میں یا اس دوران کے لوگ, یہ 200 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, یا 20th سینچری. 19 سینچری کب شروع ہوتی ہے؟ 1800 سم تھنگ, 1801 1801 سے لے کے 1900 تک. 20ویں صدی شروع ہوتی ہے 1901 سے لے کے 2000 تک, اور 18 سینچری 1701 سے لے کے 1800 تک. تو اس دوران میں 18 سینچری 19 سینچری 20th کے سٹارٹ میں سیکنڈ ورلڈ وار تک اس پہ نئے کچھ رولز آنے شروع ہو گئے. لوگوں نے اس کو بہت حد تک اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ جی ہم اس کو ایز اٹ از فالو نہیں کرتے. بہت حد تک اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. ابھی اس میں ڈکلائن کیسے آنا شروع ہوئی, پستی کیسے آئی, اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ ایک مونٹسکیو یورسٹ ہے, لا پہ اس نے بہت کام کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ہی مینٹینڈ دیٹ لا مسٹ بی انفلوئنسڈ بائی انوائرمنٹ اینڈ کنڈیشنز. اس کے اوپر انوائرمنٹ کا, ماحول کا اور کنڈیشنز کا اثر ہونا چاہیے. مختلف جگہ پہ انوائرمنٹ مختلف ہوتا ہے, اس کی کنڈیشنز مختلف ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ, سوئل, ریلیجین, کسٹم, کامرس ایٹسٹرا, کہ اس کو اوپر انفلوئنس کس چیز کا ہوتا ہے؟ مذہب کا ہوتا ہے. کسٹمز, رسم و رواج آ جاتے ہیں اس میں. کامرس, اقتصادی مسائل کیا ہوتے ہیں. سوئل, اس سرزمین کا کیا اثر ہے, اور کلائمیٹ کا کیا اثر ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ہر علاقے میں یا ہر ریجن کے اپنے کچھ قوانین ہیں, مذہب کے بھی اعتبار سے بھی اور علاقائی حساب سے بھی. میں چھوٹی سی اگزامپل اس میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ مذہب کے اعتبار سے ابھی یورپ میں یا ویسٹ میں جو لیڈیز ہیں
ان کے لیے یہ اسکارف یا بدن کو ڈھانپنا یا جسم کو ڈھانپنا یا دوپٹہ لینا یا یہ ساری کی ساری چیزیں بہت معمولی رہ جاتی ہیں. ان کے لیے کوئی اس کی امپورٹنس نہیں ہے، ان کا چاہے مذہب کوئی بھی ہو ادر دین اسلام میں تو لوگوں نے مینٹین کرو. آپ اپنے ریجن کی بات کر لیں، انڈیا پاکستان کی بات کر لیں، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے تو پردے کا کنسیپٹ ہے، لیکن باقی مذاہب میں پردے کا کنسیپٹ اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ غیر مذہب کی عورتیں جو ہیں وہ بھی سر کو ڈھانپتی ہیں، وہ بھی اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ کرسچین ہیں، وہ سکھ ہیں یا پارسی ہیں، جو بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک یہ کلائمیٹ کے حساب سے، ریلیجن کے حساب سے اور سوئل کے حساب سے ہر سرزمین کا، ہر علاقے کا، ہر جگہ کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو مونٹسکیو ہے یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو کہتا ہے کہ his approach undermined the doctrine of natural law. یہ نیچرل لا کی ڈاکٹرائن جو ہے اس کو انڈرمائن کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے والے پروفائل پہ لے جاتا ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. پھر نیکسٹ جو ہے اس پہ تھیوریٹیکل بیسس آف نیچرل لا، ڈیوڈ ہیوم جو ہے یہ 18ویں صدی کا جورسٹ ہے جس نے قانون پہ کام کیا. 1711 میں پیدا ہوا اور 1776 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی 18ویں صدی میں 2000 سال کے یا 1800 سال کے بعد تو سوسائٹی میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں، رول مختلف ہو جاتے ہیں، طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے، چینجز آ جاتی ہیں، سوسائٹی میں پرابلمز جیسے جیسے آتی ہیں، سوشل پرابلمز جیسے جیسے آتی ہیں، تو اس کے حساب سے لا آف نیچر میں چینجز کی بات کی گئی ہے. ڈیوڈ ہیوم یہ کہتا ہے کہ he totally destroyed the theoretical basis of natural law. The theory of natural law was based upon the conception of reason as a faculty inherent in all men, which produce certain immutable norms of conduct. Human جو thinking ہے یا نفسیات ہے کہ انسان کی نفسیات کے طرف لے جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ reason as understood in the systems of natural law was based on confusions. ہم یہ کہتا ہے کہ نیچرل لا جو اس کی بیسڈ تھی، جو قبل مسیح میں شروع ہوئی اور اس کے بعد چلتی آئی، وہی سیز کہ وہ کنفیوژن کے اوپر بیسڈ تھی، اس کے اوپر کوئی سالڈ ریزن نہیں تھا، کوئی لاجک نہیں تھا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اٹس بیسڈ آن کنفیوژنس. پھر وہ آگے یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیوڈ ہیوم نام بھی یاد رکھنا ہے اور یہ 2-3 باتیں بھی اس کی یاد رکھنی ہیں. He showed that reason as understood in the system of natural law was based on confusion. If there had been such a thing, there would not have been many divergent interpretations and the necessity of positive law. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نیچرل لا ایبسولوٹلی ایک مکمل قانون ہوتا، مکمل قانون فطرت ہوتا، تو there would not been many divergent interpretations and the necessity of positive law. کوئی ڈائیورجنٹ انٹرپریٹیشن، کوئی مختلف طریقے سے اس کو انٹرپریٹ نہ کر رہا تھا، کوئی ایک بات کرتا ہے، دوسری بات کرتا ہے. اگر وہ اس طرح ہوتا تو دین necessity of positive law کی اہمیت کی ضرورت نہیں تھی. پھر ریئیکشن اگینسٹ ایکسیسو انڈیویجولزم، بہت زیادہ ایکسریت میں، یہ 19ویں صدی کی بات ہے. 19ویں صدی میں آ کے اس میں کیا ہوگا، دیر واز اے ریئیکشن اگینسٹ ایکسیسو انڈیویجولز fostered by later natural law theories which resulted in the French Revolution. فرانس کے ریولیوشن میں اس میں بہت زیادہ وہ آیا، جب کرسچینٹی نے بھی بہت زیادہ اپنا کینن لا سے وہ ہٹنا شروع ہو گئے اور بادشاہت کو تسلیم اس حساب سے نہیں کیا، اس کے اگینسٹ ریولیوشن چلا. فرانس میں 19th سینچری میں بڑا ریولیوشن چلا اور انہوں نے لا آف نیچر کو ٹوٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا. There grew a collective outlook on life and natural law theories declined. Natural law اس میں کیا جی
کولیکٹیو آؤٹ لک آن لائف. زندگی کے وہ تھوڑا ایڈوانس ہو گئے, امپروو کر کے لائف سٹائل اور اچھا ہو گیا. زیادہ تر انہوں نے اپنے آپ کو آسانیاں چاہی اپنی مرضی کے حساب سے, تو اس میں نیچرل لا جو تھا وہ ڈکلائن کی طرف چلا جا گیا, باٹم کی طرف آنا شروع ہو گیا. دیر آر سم ادر ریزنز آلسو لائک انوائرمنٹ. اس میں ایک تو یہ ریزن تھے جو ہیوم نے یا مونٹیسکیو کے بتائے ہوئے تھے. پھر یہ فرانس میں اس کے اگینسٹ کام ہونا شروع ہو گیا, ڈکلائن شروع ہو گیا. انوائرمنٹ میں دی ٹیچنگ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشولوجسٹ پٹ اسٹریس آن انوائرمنٹ. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہو جاتے ہیں نا, حالات مختلف ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں پھر پرانا جو نیچرل لا ہے اس کو پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر پریگمیٹک اسپرٹ آف سائنس. پریگمیٹک اسپرٹ کیا ہوتا ہے؟ پریگمیٹک اسپرٹ آف سائنس, سائنس کا جو عملی یا حقیقی طرف سے عمل تھا, کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو کسی چیز کی حقیقت کی طرف جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح نکلتا ہے, کیسے چلتا ہے, اس میں کیا عمل ہوتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ حقیقت میں چلی جاتی ہے. یہ جو نیچرل ہے موسٹلی یہ تو اسپرچول تھا. سو جو سائنس نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ کہنا یہ شروع کر دیا کہ prior methods of natural law philosophers were not acceptable to those who were brought up in the pragmatic spirit of science. جو اس دورانیے کے لوگ تھے کہ جب سائنس پہ کام شروع ہو گیا, سائنس نے اپنی ایجادات لے کے آ گیا, تو وہاں پہ نیچرل لا جو تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤن آ گیا, نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا, ڈکلائن آنا اس میں شروع ہو گیا. پھر it was contended that whole idea of natural law was no more than a psychological reflex, کہ ایک نفسیاتی ریفلیکشن ہے, اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ حقیقت کی طرف چلے گئے, حقیقت پسندی کی طرف آنا شروع ہو گئے. It became evident that the complex problems of the 19th century required a realistic and practical approach, and not that natural law which was based on abstract preconceptions. تو یہ کنسپشنز کی طرف اس کو لے کے چلے گئے, سائنس کی ایجادات کی طرف مائل ہو گئے, ایجوکیشن لیول آگے ہو گیا, ایجادات آنا شروع ہو گئیں, نئی نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. تو وہ جو نیچرل لا تھا تھوڑا سا اس پہ ڈکلائن کی طرف ہو گیا, تھوڑا نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر اسی 18 سینچری کا ایک اور جورسٹ ہے بینتھم. بینتھم نے اور بھی پچھلے لیسنز میں 2-3 جگہ اس کا نام آیا تھا. 1748 سے لے کے 1832 تک. تو یہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی کا سرچر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بڑا عجیب سی بات کرتا ہے. He describes that natural law as simple nonsense. بینتھم کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از سمپل اور نان سینس کا اس نے ورڈ یوز کیا کہ اس میں کوئی سینس والی بات ہی نہیں ہے, یہ کسی طریقے سے بھی اپیل نہیں کرتا, اپروچ نہیں کرتا. ابھی یہ جو 17th یا 18th سینچری کے جو لوگ ہیں اور جو ان سے 1800-2000 سال پہلے والے لوگ ہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ٹھیک تھے, ان کا اپنا ویو ٹھیک تھا. یہ اپنے ویو میں کیونکہ ریسرچ شروع ہو گئی, ایجوکیشن لیول اوپر چلا گیا, سوسائٹی آگے چلی گئی, سوسائٹی کے پرابلمس آگے چلے گئے, تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دین جان آسٹن کا نام ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. آسٹن یہ کہتا ہے he rejects natural law on the ground that was ambiguous and misleading. آسٹن یہ کہتا ہے کہ جو نیچرل لا ہے نا, یہ اس میں ایمبیگوٹی ہے, شکوک و شبہات ہیں, یہ پوری طرح کلیئر نہیں ہے, اور مس لیڈنگ, کہ یہ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے لیگل پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتا, مس لیڈ کرتا ہے. اور he was opposed to concept of natural rights of individuals against the state. His view was that all rights were created and regulated by the state. کہتا ہے کہ جتنے بھی نظام زندگی ہے, جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, لا ہے, فریڈم ہے, پرابلمس ہیں, ان کے سلیوشنس ہیں, ایشوز ہیں,
ان کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. دے آل آر فارمولیٹڈ اینڈ ریگولیٹڈ بائی دی اسٹیٹ، کہ وہ ریاست ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. نیچر کا اس میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو تھے ریئیکشن اگینسٹ ایکسیسو انڈیویجولس اور ادر ریزنس تھے جو آپ کو بتا دیے گئے. ڈکلائن آف نیچرل لا تھیوری. ابھی اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ریوائول آف نیچرل لا تھیوریز. ریوائول آپ کو اس کو کہتے ہیں. ریوائول آف نیچرل لا تھیوریز مینس کہ کسی چیز کو بھی نئے طریقے سے اس میں جہاں کہیں بھی ریکوائرمنٹ ہے کر کے ریوائیو کر کے تو دوبارہ اصل حقیقت کی طرف لے کے آنا. اس کو ریوائول آف تھیوریز کو ہم انشاءاللہ تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ریوائول آف نیچرل لا تھیوری. ٹورڈز دی اینڈ آف 19th century دیر واز اے ریوائول آف نیچرل لا تھیوریز. ابھی یہ جو 19th century ہے اس میں آ کے تو نیچرل لا کی جگہ اور نئے لا آنے شروع ہو گئے. انہوں نے ریوائول کر کے تو نیچرل لا کو الگ سے ایک پوائنٹ پہ لے گئے، ایک الگ امپورٹنس پہ آ گئے. اسی دوران میں ایک جو نیکسٹ انشاءاللہ اس کے بعد نیچرل لا کے بعد ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا امریکن لیگل ریئلزم. تو انہوں نے بھی نیچرل لا کو تھوڑا سا مختلف کر کے کچھ ججز کی طرف لے گئے، کچھ اس طرف لے آئے، اس طرف لے آئے. یہ جو ہیں ریوائول میں 19th century میں جو کام شروع ہوا ان کو جو نئے نئے چیلنجز آ گئے ہیں، نئے نئے پرابلمس آ گئے ہیں، سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے. تو اس طریقے سے نیچرل لا کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تھوڑا سا امپروو کر کے تو ایسا کر لیا جائے کہ یہ حالات کے مطابق ہو. پھر اسی دوران آگے جب تھوڑا سا اور آگے یہ چلا گیا 20th century میں آ گیا تو وہاں پہ آ کے مارشل لا یا امریت اس طرح کی چیزیں بھی آنا شروع ہو گئیں. تو وہاں اور پھر دوسری طرف جمہوریت پہ بھی بہت زیادہ زور آ گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس میں کافی ساری چینجز بھی آنا شروع ہو گئیں. تو اس طریقے سے جو اولڈ اینشینٹ نیچرل لا قدیم زمانے کا بنایا ہوا لا تھا، نیچرل لا چلا آ رہا تھا، اس میں چینجز آنا شروع ہو گئیں. اس کو انہوں نے ریوائیو کرنا شروع کر دیا، چینج کرنا شروع کر دیا. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس ریوائیول از سپوز ٹو بی دی لاسٹ لیکچر آف دس نیچرل لا تھیوری ڈسکس کریں گے.